بندش کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کرتا ہے، میرے اوپر بندش لگا دی گئی ہے، میرے اوپر یہ ہو گیا، میرے اوپر وہ ہو گیا. کیا بندش کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ جو بندش کو باقاعدہ حساب سے چیک کر کے دیکھا جاتا ہے وہ تو حقیقت ہے جی. باقی باقی لوگوں کا ایک وہم پھیلا ہوتا ہے، جیسے کہ عام مشہور ہے نا کہ بچوں کو جیسے کہتے ہیں نمائیں گے وہ بلا آ گئی، چڑیل آ گیا. چڑیل ایک مشہور ہے ہمارے ذہن میں، تو یہ وقت کے ساتھ چیک کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آیا اس پر بندش ہے بھی، یا کچھ اپنے ستارے کی نوسط کی وجہ سے ہے، یا کچھ آزمائش میں ہے، یا کسی گناہ کی سزا ہے. یہی بات ہے. ان چاروں سے ہٹ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. واہ واہ. لازمی ان میں سے کوئی بات اچھا، بندش کی کارڈ کے حوالے سے آپ کو اگر بندش ہے کنفرم ہو جائے، مطلب ہے جس طرح ایک رپورٹ آ جاتی ہے میڈیکل کی، اس طرح عملیات کی بھی یہی رپورٹ ہے. یہی بات ہے. اگر بندش ہے تو پھر بندش کو سب سے پہلے بندش کو ختم کرنے کے لیے بہتر طریقہ تو میرے تجربے میں یہ ہے 17-18 سال سے افسار بھائی، کہ جو مریض ہے سائل ہے وہ خود کچھ اسماء حسنہ میں سے پڑھ لے. چلو لمبی پڑھائی نہیں کر سکتا تو تھوڑا سا وہ پڑھے، اور کچھ عامل جو اس کے لیے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے بندش کو ختم کرے، اور ساتھ ہی اس علم کو، اس کی کارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ پلٹا دو، اور اس عامل اور جو کرانے والا آرڈر دینے والا ہے ان کا علم ضائع کر دو تو بہتر رہتا ہے. اگر ضائع نہیں کریں گے تو وہ کسی اور موقع پہ دوبارہ علم کر لیں گے. اچھا، یہ مجھے بتائیں، فار ایگزامپل ایک بندہ پلٹا نہیں سکتا، سمپل اس کی روک تھام کرتا ہے، تو وہ پھر اس حد تک ہی کامیاب ہے، اس سے آگے تو وہ کامیاب ہو نہیں سکے گا. جب تک یہ روکتا رہے گا ٹھیک ہے، جب روکنے سے چھوڑ دے گا تو دوبارہ ہو جائے گا. پھر لوگ کہتے ہیں جی وہی جس طرح شکایت آ جاتی ہے کہ حضرت ہم نے فلانا اتنا پڑھائی کیا، فلانا کیا، کچھ ہو گیا تھا، پھر ہو گیا. لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں اور پھر مایوس کن بھی ہو جاتے ہیں اور اس چیز سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے. اچھا، باقاعدہ طور پر بندش سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا وظیفہ آپ جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ میں قرآن کی کچھ آیت ہیں مختصر سی، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 لائن سے زیادہ نہیں ہوتی جی، وہ کیونکہ میری اپنی زکوٰۃ میں ہے جی، وہ ان لوگوں کو مخصوص تعداد میں بتاتا ہوں. زیادہ سے زیادہ 100 سے زیادہ مقدار میں نہیں پڑھنا پڑتا. اچھا، ٹائم نہیں نا لوگوں کے پاس، یہی بات. اور یا پھر مطلب تھوڑا اور کم کر دیتے ہیں. اگر وہ اس روٹین میں پڑھتے رہیں گے تو جادو ان پر چلے گا تو صحیح، جادو کا وار ہوگا لیکن جادو ان کو رکاوٹ نہیں دے سکے گا، ان کے راستے کو روک نہیں سکے گا، ان کو اپنی منزل سے گرائے گا نہیں، وہ محفوظ رہیں گے. اور ساتھ اگر اس کو گھر کو مگر سخت علم ہوا ہے تو گھر کو دائرہ کر دیں، یا وہ خود آیت الکرسی کا دائرہ کر کے رات کو جس طرح حصار کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو کریں تو وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے. مزید اگر جادو کی بندش سخت ہے تو اسماء حسنہ کا کچھ عرصے تک پراپر طریقے سے ورد کریں. اچھا، کون سا اللہ پاک کا اسم مبارک آپ سلیکٹ کرتے ہیں عوام الناس کے حوالے سے؟ ایک عام بندہ جس کے اوپر بندش ہو گئی ہے تو آپ کون سا وظیفہ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے؟ وہ میں اس کے عادات کے مطابق کرتا ہوں جو کہ زیادہ کارآمد ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو اس کے اسماء حسنہ اس کی علم العادات نکالنے کی وجہ سے جو ملتا ہے اس کی مقدار سے ذرا زیادہ پڑے تو وہ ٹھیک رہتا ہے اس کے. ٹھیک ہے. عام فہم ایک بندہ جو کہ کسی عامل کے پاس بھی نہیں گیا، جس سے اپنے عادات قمری کے حوالے سے بھی علم نہیں ہے، آپ کون سا؟ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مریض ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی بس آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اپنی بندش کے توڑ کے لیے وہ پڑھتا رہوں. اس کا بہترین تجربے کی جو زندگی ہے نا، جو تجربے میں آیا ہے، ویسے کسی کا کیا ٹائم ضائع کریں گے؟ آپ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، جس طرح ہم عامل کہہ دیتے ہیں جی، وہ آپ کو اجازت ہے جی. اس طرح تو قرآن سب کے گھروں میں، اسماء حسنہ کی کتابیں بھی سب کے گھروں میں، جو وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کوئی مسئلہ کا حل ہے. جیسے کہ دوائیں ہم میڈیکل سٹور پہ پڑھی ہیں، پھر بھی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس کیوں آتے ہیں لوگ؟ وہ اس کے تجربات میں ہوتے ہیں. دیکھو نا، ایک بندے کو حکیم صاحب کہتا ہے یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے 2 ٹیبلٹ جو ہے اس ٹائم پہ کھانی ہے، 2 شام کھانی ہے، 2 فلانے کھانی ہے. اس کی مرض کے مطابق جب دوسرا آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم کھانی ہے. ہاں، ایک ٹائم کھانی. مریض دونوں مرض کی نوعیت دیکھ کر، ہاں مزاج دیکھ کر، مریض کو کی شکایت ایک ہی ہے لیکن دوائی بھی ایک ہے، لیکن دوائی میں فرق ہے. یہی فن عامل کا ہے اور یہی فن ڈاکٹر کا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بات جو بندش کی ہے، آپ مشکلات جس کو ہم مطلقاً کہہ دیں، جو بھی رکاوٹ ہے، مسئلے میں الجھن ہے، اس کے لیے اسماء حسنہ، وہ اسماء حسنہ جو اس کے نام کے پہلے حرف سے ملے، یہ بھی زیادہ کارآمد ہے.
یا اس کے عادات کے مطابق وہ پڑھے. اچھا فار ایگزامپل میرا نام ابصار ہے تو میں کون سا وظیفہ کروں گا؟ اب اسماء الحسنہ میں جو اس لفظ سے یا اللہ ہے نا، اس کو تو بہت سارے عاملوں نے مجموعی طور پہ لکھا ہے کہ اس کا اثر تمام اسماء 99 پر ہے، لیکن اس میں ذات ہے. ہاں اس میں کچھ لوگ جلالی جمالی کہتے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں، پریکٹیکل اس میں کوئی اتنا اثر نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ ابصار ہیں تو آپ کا لفظ پہلا الف ہے. الف سے جب اللہ کو آپ پڑھیں، لیکن بہتر یہ آپ کے نام کے 2 حصے بنتے ہیں، تو اس کو ہم بہتر یہ ہے کہ آپ کے عدد کے مطابق اسماء الحسنہ کو اس کے مطابق پڑھائیں، یعنی اللہ کو. اور اس میں مزید اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں جیسے سونے پہ سواگا، تو پھر اس کو کچھ دنوں میں 1.25 لاکھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک روٹین سے پڑھیں، لیکن تسلسل نہیں چھوڑنا آپ نے. مثلا تسلسل سے مراد یہ ہے کسی دن آپ بزی ہیں، دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، تو کم از کم 10-15 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی تاثیر جاری رہے گی، رکاوٹ نہ ہو، مسلسل تاثیر جاری رہے. یہ زیادہ کارآمد ہے اور اس پر میں نے تقریباً کافی تجربہ کیا ہے. اچھا. مطلب یہ کہ اللہ مجھے مبالغہ سے بچائے، کافی ایسا ہو نہیں سکتا کسی کا کام نہ ہو. میں پھر اس کو یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ کے اوپر کسی کی بد دعا ہے تو اس سے معافی مانگو، ورنہ ایسی ہو نہیں سکتا کہ اسماء الحسنہ کو خاص طریقے سے پڑھیں اور فوائد نہ دے، خیر و برکت نہ ہو. واہ 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 واہ. جیسے یہ کہتے ہیں لڑکیوں کی بندش اور رشتہ ہو گیا تو نکاح کا ٹائم پر یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اکثر ہم بھی بات کر دیتے ہوں گے، شاید کرتے ہوں، لیکن آج تک کی نہیں کہ فلاں چیز آپ کی بچی کے اوپر ہے، فلاں جنات ہیں، چڑھیل ہے، پری ہے، یہ آپ کی بچی کے نکاح کے اندر آ چکی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں؟ دیکھو میرے پاس اس کا کوئی مستند کچھ طریقہ کار نہیں ہے جو کہ میں عوام کو بتاؤں. میں اس بارے میں خود ہی نہیں سمجھا تو دوسرے کو کیا سمجھاؤں. یہی بات. یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جو محسوس ہوتی ہیں دکھا نہیں سکتے. عملیات میں جنایت یا جو بھی قسمیں جس کو کہتے ہیں نا چڑیل، حمزات، سائے، علت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. جی. اس کو ختم کرنا یا نکاح میں آنا، یہ میں تو اس خیر اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ کچھ عقل میں نہ آنے والی بات ہے. عوام کو بیوقوف کرنا ہے. لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے قرآنی آیات یا نعت علی واہ اگر پڑھا جائے تو دونوں میں نے 105% اثر دیکھا ہے. لیکن ہر بندے کی اپنی ایک تاثیر ہے. اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیں گے جیسے ایک زمین ہے، اس پر آپ جو بھی چیز کاشت کرتے ہیں اس کے کسی ایک حصے میں وہ چیز اتنی زرخیز نہیں ہوگی. یہی بات. اس کے اوپر سورج کی شعاعیں اسی طرح پڑ رہی ہیں، موسم ایک ہی ہے ان دونوں کا، آب و ہوا، لیکن وہ ایک جگہ کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کے اندر روحانی اثرات ان کے پاور میں کم ہوتے ہیں، لہذا ان کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی. اگر ایک چیز 10 دفعہ پڑھی، 10 دن، 11 دن، 20 دن یا 40 دن وظیفہ کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، نیکسٹ ٹائم ریپیٹ کرے گا تو لازمی اس کو فائدہ ہوگا. اور اس طرح میں نے بڑے تجربات کیے ہیں. واہ. ہاں بڑے تجربات کیے ہیں جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اس میں جھوٹ بولتا ہوں تو قیامت کو عوام کا مجرم ہوں میں کہ میں نے بلا مبالغہ جھوٹ بولا ہے، جبکہ میں نے اس کو پریکٹیکل دیکھا ہے. اچھا نعت علی کے وظائف میں فار ایگزامپل میں چلہ کرنا چاہتا ہوں نعت علی کا، تو میں روزانہ کتنی مرتبہ پڑھوں گا؟ کون سی چیز میں نے کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی؟ اب صاحب بھائی میں ان چیزوں پہ کبھی میں نے توجہ نہیں دی، کیونکہ میرا سلسلہ کچھ ایسا رہا ہے تو میں نے تو پابندیاں نہیں کی. البتہ میں نے مستند عملیات کی کتابوں میں اس چیز کو پڑھا ہے اور مستند عامل کامل لوگوں سے سنا ہے کہ وظائف میں یہ جلالی جمالی پرہیز بڑا اثر رکھتی ہے، لیکن میں نے خود اس کی پابندی نہیں کی. کیوں جھوٹ بولوں؟ میں درود شریف پڑھ کے کھا لیتے ہیں جو بھی حلال چیز ہے کھاتا ہوں. لیکن دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں سخت جادو کی کاٹ کرتا ہوں، اس میں اپنے پاس گائے کا گوشت رکھ کر جب عمل کرتا ہوں اور پھر وہ گوشت صدقہ کرتا ہوں تو وہ اس عمل میں بہت اثر ہوتا ہے، تاکہ جادوگر کا جادو سلب ہو جاتا ہے اور وہ پھر معذرت کر کے ہٹ جاتا ہے. واہ. آگے سے نہیں تو اس کا علم ضائع ہوتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ جس مریض کا میں علاج کر رہا ہوں جو اس پر جادو کر رہا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ بڑا گوشت کیوں نہیں کھانے دیتے عامل؟ میرے پاس اس کی کوئی مستند بات نہیں ہے، بس سنی سنائی کہانی ہے کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا.
کوئی بڑا گوشت ہو یا چھوٹا گوشت، دونوں چیزیں جو ہے میں نے ایک کہاوت سنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی پریکٹیکل میں نے چیز نہیں دیکھی، تو کوئی سائنسی دور ہے، ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے. یہی بات. اب جیسے لوگ کہتے ہیں حلوا، حلوا لکھو جی، حلوا میں بڑا اثر ہوتا ہے، تعویذ میں کم ہوتا ہے. زعفران کے تعویذ میں بڑا اثر ہوتا ہے، مشک اور عنبر، جبکہ ان عاملوں کو مشک اور عنبر کا پتہ بھی نہیں ہے. ایک مستند حکیم کو پتہ ہوتا ہے، ورنہ سارے حکیموں کو بھی نہیں پتہ مشک ہے کیا چیز ہے. ہر خوشبو چیز مشک تو نہیں ہو سکتی. عملیات کے عمل میں یا حلوا میں تاثیر پیدا کرنا ساتھ کا ہونا لازمی ہے. یہی بات ہے، ساتھ کا ہونا لازمی ہے. جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اس کی ساتھ یا مساوی ستارہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ عامل کا عامل ہونا بھی ضروری ہے. ہاں. وہ اس کے پاس اس نے اس کا وظیفہ کیا ہے یا کسی صاحب زکوٰۃ سے اس کو اجازت ہوئی ہے اور اخلاص سے اس نے وظائف کے جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق لکھی ہے تو وہ کام کرے گی، لازمی کام کرے گی. ورنہ خالی ایک نقوش ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، لوگوں کو دے دو. وہ اکثر آپ کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، بہت ساری تعویذ نکال کے دکھاتے بھی ہوتے ہیں نا. ہمیں حضرت یہ فلانے پیر سے لیا، فلانے سے لیا، فلانے سے لیا، ان کو کہاں کریں، کیا کریں. یہی بات ہے. تو یہ چیز ہے اس کے اندر. میں نے اچھا، تعویذ جلایا جائے یا پھر فار ایگزامپل آپ نے مجھے ایک تعویذ دیا، میں نے کسی اور بندے سے بھی تعویذ لے لیا، میں آپ کی تعویذ سے مجھے اثر ہوا، اس کے تعویذ سے اثر نہیں ہوا، یا آپ کی تعویذ سے اثر نہیں ہوا، دوسرے بندے کی تعویذ سے اثر ہو گیا مجھے، تو میں کہتا ہوں کہ سر میں جس بندے کے تعویذ سے مجھے فائدہ نہیں حاصل ہوا، میں کیا اسے جلا دوں یا پانی کے اندر بہا دوں؟ تجربہ میں دیکھا ہے کسی تعویذ جو کہ جادو کے بھی تعویذ اگر کسی گھر سے ملے ہیں ان کو جلانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، جلانے والے وہ تعویذ ہیں جو کہ بیماری کے لیے جلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا محبت کی، میاں بیوی کی ناراضگی. ہاں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ آپ کسی مقصد کے لیے لکھتے ہیں. ایک مقصد کے تعویذ تو جلانے کی حد ہے، یا ہیٹ دینا وہ بھی ہے، لیکن دوسرے تعویذ کے کام نہیں کیا اس کو آپ جلا دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے زیادہ نقصانات ہونے کے چانس ہیں. تقریباً کوئی زیادہ نہیں تو 40% تو ہے ہی ہے. لہٰذا جو بھی تعویذ بھائی بہتر ہے کہ تعویذوں کو جلایا نہ جائے. ایک تو جلانے کی وجہ سے پھر جو اس کی راکھ پھینکتے ہیں وغیرہ بھی حرمتی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نقصانات کے چانس ہوتے ہیں. بہتر اس کا حل یہ ہے کہ اس کو پانی میں بھی ایسا ضائع کیا جائے کہ پانی کی تہ میں ڈوب جائے، یا اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پاک جگہ مٹی میں دفنا دیا جائے. بہتر. اچھا، وظائف میں تاثیر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ وظائف میں تاثیر کا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عامل کا عامل ہونا ضروری ہے. جی. کہ کسی صاحب علم و عمل سے اس نے کوئی اجازت ملی بھی ہو، اور پھر اس نے اس کو پراپر طریقے سے کچھ دن سیکھا بھی ہو. کچھ مختلف وظائف کے حق پر چلا ہے. یہ جو چلا کشی ہے یہ کسی حد تک یوں سمجھو کہ اگر چلو زیادہ نہیں تو 70% اس میں حقائق موجود ہیں. واہ واہ. اچھا، یہ مجھے فرمائیں نادی علی کے حوالے سے، کیونکہ سلسلہ قلندریہ کے اندر نادی علی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. نادی علی کے چلے میں یا اس کے وظیفے کے حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے نادی علی کا چلہ کیا جائے. اس میں نادی علی کے چلے کا تو کہہ نہیں سکوں گا، کیونکہ اس میں مختلف مراحل ہوتے ہیں. کیا پتہ ہے کسی انسان کو کیا فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے. البتہ اپنی ضرورت کے مطابق اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں نا جی، تو وہ پھر اس کو مطلب اگر کچھ لوگ کسی عامل سے اجازت لیتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا وہ عامل ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر عام پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے اس کے لیے گوشت کا صدقہ دے کر، اور ویسے بھی کسی کو غریبوں کو عملیات میں صدقہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، خاص کر کے عوام کے لیے. یہی بات عامل کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. پھر عامل کے لیے دوسری بخورات بھی ضروری ہے. یہی بات ہے. لیکن عام دنیا داروں کے لیے اپنی حاجات مناجات کے لیے تو وہ 101 دفعہ پڑھ لیا کریں یا 41 دفعہ پڑھیں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھتے وقت کوئی مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ کچھ کلام پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اول وقت 11 مرتبہ درود شریف تو ہر نیک عمل میں ضروری ہے. وہ سٹیمپ ہے. جی اس کے کامیابی کے حوالے سے. اچھا، یہ بعد از نماز عشاء کریں؟ کسی بھی ٹائم کر لیں. میں تو کسی ٹائم بھی کراتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یکسوئی ہونا ضروری ہے عمل کے لیے. توجہ آپ کی ہو، شور شرابے کی آوازیں آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. اور جب آپ پڑھیں تو کم از کم اپنے ذہن میں مقصد ہو کہ میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے. اس سے جلدی حاصل ہوتا ہے. اچھا، جادو سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا وظیفہ کیا جائے؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بندے کو پہلے اس کا عامل بنایا جائے. ٹھیک ہے.
مثلا کسی بندے کو پتہ ہے کہ اس کے مخالف ہیں، ایک مخالف سے تو چلو عامل جان چھڑا دے گا، لیکن زندگی میں پھر بھی تو دوبارہ کوئی مخالف ہو سکتا ہے. تو تا زندگی کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے نام کے مطابق، والدہ کے نام کے مطابق ان کو الوا بھی دی جائے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ اسماء حسنہ کو کچھ عرصہ، یا قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو ان سے متعلق ہیں، جیسے سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین.